گلہٹی کا سیاہ تیندوا بائی کینتھ اینڈرسن۔ خدا جانے وہ رات کا کون سا پہر تھا جب میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے اپنی دستی گھڑی کے ریڈیم ڈائل کو غور سے دیکھا تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں نے پورے 3 گھنٹے بے خبری کے عالم میں مچان پر سوتے ہوئے گزار دیے تھے۔ اس وقت رات کے 12 بجے تھے۔ میں شام سے مچان پر بیٹھا تھا۔ آخری بار جب میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے 9 بجے کا عمل تھا۔ اس کے بعد خدا جانے مجھ پر کیسی کیفیت طاری ہوئی کہ میری آنکھ لگ گئی۔ اب بھی میری آنکھ یوں ہی نہ کھلی تھی بلکہ ایک پھنکار کی سی نہایت تیز آواز نے میرے حواس کو یک بارگی جھٹکا دیا تھا۔ مجھے یوں گمان گزرا جیسے کسی ذی روح نے مجھے سونگھنے کی کوشش کی ہو۔ مجھے ایک جھرجھری آئی اور سردی کی ایک تیز لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ دفعتاً سونگنے کی آواز ایک بار پھر قدرے قریب سے آئی۔ گلہٹی کا آدم خور۔ میرے ذہن میں اس مکار درندے کا نام گونجا جس نے گزشتہ کئی راتوں سے لوگوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں اور میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ اندھیرا اس قدر شدید تھا کہ ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ میں نے اپنی 450 ایکسپریس رائفل پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ پھر اچانک ایسی آواز آئی جیسے کوئی جانور دھپ سے زمین پر کودا ہو۔ اب تو میرے بدترین خدشات کی تصدیق ہو گئی۔ وہ یقیناً آدم خور ہی تھا جو میری غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے درخت پر آن چڑھا تھا۔ اگر عین وقت پر میری آنکھ نہ کھلتی تو خدا جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ آدم خور میرا نرخرا دبوچ کر مجھے مچان پر سے گھسیٹتا ہوا لے جاتا اور بھری ہوئی رائفل میرے پہلو میں دھری کی دھری رہ جاتی۔ اف خدایا، یہ موت کس قدر بھیانک ہوتی۔ ایسی بے یار و مددگار موت کا تو میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ گلہٹی کے آدم خور سیاہ تیندوے نے دہشت ہی ایسی پھیلا رکھی تھی کہ میرا اچانک بیدار ہو کر خوف زدہ ہو جانا خلاف توقع بات نہ تھی۔ تیندوے کی اچانک آمد سے میں اس قدر دہشت زدہ ہوا کہ مجھے رائفل پر لگی ٹارچ روشن کرنے کا خیال بھی نہ آیا۔ اب جو حواس قدرے بحال ہوئے تو میں نے ٹارچ روشن کر کے اس کا روشن دائرہ چاروں طرف گھمایا مگر دور دور تک کسی ذی روح کا نام و نشان تو درکنار آواز تک سنائی نہ دی۔ جنگل کی فضا کامل سکوت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ گیدڑوں کی ہو ہو، مینڈکوں کی ٹرہاہٹ، حتیٰ کہ چرخ کی وحشتناک آواز بھی غائب تھی۔ جس درخت پر میری مچان بندھی تھی اس سے کچھ فاصلے پر جھاڑیوں میں اس غریب لکڑہارے کی ادھ کھائی لاش پڑی تھی جسے گزشتہ روز آدم خور نے اپنا لقمہ بنایا تھا۔ میں نے لکڑہارے کے رشتہ داروں کی منت سماجت کر کے لاش اسی جگہ پڑی رہنے دی تھی جہاں آدم خور اسے درختوں کے پتوں اور گھاس پھوس سے چھپا گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اپنا باقی ماندہ شکار کھانے ضرور آئے گا، لہٰذا میں نے کچھ ہی فاصلے پر واقع ایک مضبوط درخت کی شاخوں پر مچان بندھوائی اور آدم خور کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ یوں تو میں پیشہ ور شکاری ہونے کے ناطے راتوں کو جاگنے کا عادی ہوں مگر اس رات جانے کیسے نیند نے مجھ پر غلبہ پا لیا۔ مچان پر بے حس و حرکت بیٹھنا اتنا آسان نہیں
جتنا منہ سے کہہ دینا۔ گھنٹوں ایک ہی نشست سے ہاتھ پیر کو جنبش دیے بغیر بیٹھے رہنے سے سارا جسم پھوڑے کی طرح دکھنے لگتا ہے۔ مجھ پر بھی غالباً ایسی ہی کسی کیفیت کے دوران نیند نے غلبہ پا لیا تھا۔ بہرحال آدم خور اگر واقعی مجھ پر حملہ کرنے کی نیت سے درخت پر چڑھا بھی تھا تو اب اس کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ مجھے رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا کہ کاش میری آنکھ نہ لگی ہوتی تو میں آدم خور کا کام تمام کر ڈالتا۔ بہرحال اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اگلی صبح لکڑہارے کے لوحائقین لاش اٹھانے آ گئے اور میں اپنا سامان سمیٹ کر کسی ہارے ہوئے جواری کے مانند گلہٹی کے ڈاک بنگلے میں آ کر لمبی تان کر سو گیا۔ خدا جانے مجھے مزید کتنی راتیں اس مکار آدم خور کے انتظار میں یوں ہی جاگ کر گزارنی تھیں۔